اور اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے 2684 اور مشکات میں 2052. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی شب جمعہ کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرے. جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مخصوص کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کو، نبی علیہ السلام نے آپ کو جمعہ مخصوص کرنے سے منع فرما دیا سوائے جتنا بتایا ہے. شب جمعہ کو بھی مخصوص نہ کرو، نہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے، الا یہ آگے الفاظ ہیں کہ کوئی شخص پہلے سے رکھ رہا ہو روزہ، یعنی جمعرات کے ساتھ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں یا جمعے کے ساتھ ہفتے کا، چھڑا جمعے دا نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں یار بیچارے شب برات میں عبادت بھی کر رہے ہیں، خیر ہے انہوں نے اگر ایک عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، کوئی ناچ گانا تو نہیں کر رہے، تو نبی علیہ السلام نے تو جمعے کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرنے سے منع کر دیا ہے، روزے کے اعتبار سے اور شب جمعہ کو، جس کی فضیلت تھی. تمام جمعے کا دن صحیح مسلم میں آتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دن قیامت بھی قائم ہوگی. اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا. یہ یوم مشہود ہے. صحابہ نے کہا جب آپ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. 295 سیل آ دینی تھی تھوڑے مولویوں نے. حضور نے کوئی گستاخی نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. تو نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہے. اس سے مسئلہ بھی تو کلیئر ہو گیا نا. تو جمعے کا دن اتنا بابرکت دن ہے درود شریف کے حوالے سے، ہر اعتبار سے. اسے بھی کہا گیا مخصوص اس حوالے سے نہیں کرنا، نہ شب جمعہ کو.